کوئی صاحب نظر ہو تو بات کرنے میں ذرا شرح صدر میسر آتا ہے. تاریخ نے سب سے بڑا آبجیکشن یہ کیا جس سے کچھ بھولے بھالے حضرات بھی متاثر ہوئے. بہت نرم الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ معاویہ نے اپنے بیٹے کو جانشین کیوں بنایا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو معلوم ہے کہ معاویہ رسول اللہ کا نسبتی بھائی ہے. کیا کہا میں نے؟ نہیں، پوری عبارت دہرائی ہے. حضرت معاویہ رسول اللہ کے نسبتی بھائی ہیں کیونکہ ان کی بہن ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رسول اللہ کی آبرو ہے، محمد عربی کی رفیقہ حیات. اگر انسانی رشتوں کی کوئی اہمیت اور کوئی وزن بہت زیادہ محسوس کرتا ہے تو حضرت معاویہ کو اللہ کے رسول کے ساتھ یہ رشتہ حاصل ہے. قرآن کریم کے کاتب ہیں حضرت معاویہ کے ہاتھ. جب فرش زمین پر عرش بری سے وحی کی باران رحمت نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ سے فرماتے تھے ابھی یہ آیت اتری ہے لکھ لو. یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے اس میں سے بہت کا حصہ وہ ہے جو معاویہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا. اگر کسی کے ہاتھ قابل اعتماد نہیں ہوں گے تو ان ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریر بھی سند نہیں بنے گی. اسلام کی عسکری تاریخ میں معاویہ کا یہ مقام ہے کہ سب سے پہلا بحری معرکہ، سب سے پہلی سمندری راستے سے جو جنگ لڑی گئی ہے اسلام کی تاریخ میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کی قیادت معاویہ بن ابی سفیان کے حصے میں آئی. 50 جنگی مارکوں کے ہیرو ہیں حضرت معاویہ، جن میں سے کسی ایک میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی. غور سے سنیے، کتنے مارکے؟ یہ جو بول رہے ہیں یہ جو بول رہے ہیں کھٹمل معلوم ہوتے ہیں. بولنے والے کھٹمل معلوم ہوتے ہیں، انہیں چپ کرواؤ. یہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بھولنے والی نہیں ہے، ان کو بھلانا نہیں ہے. آپ نے، آپ کو معلوم نہیں ہے میرا کیا حال ہے. رات کو میں بالکل پسا ہوا کچلا ہوا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ رات اللہ نے مجھ سے کیسے بلوا لیا. جو شخص 60-70 ہزار کے اجتماع میں 3 گھنٹے تک بغیر بجلی اور لاؤڈ اسپیکر کے بولا ہو 60-70 ہزار کے اجتماع میں، اس کا کیا حشر ہو جائے. اور پوری رات سویا بھی نہ ہو. اور پھر جب وہ وہاں جہاں لاہور پہنچا ہو تو پھر اس کی بہترین میزبانی بھی ہو گئی ہو، تو ہر حال انسان ہے. میں جو محنت کر رہا ہوں
وہ بھولنے والی باتیں نہیں ہیں. 50 جنگیں لڑی ہیں حضرت معاویہ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے مقابلے میں. ان میں سے کسی ایک میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی. میں دعوے سے کہتا ہوں ارباب علم و دانش، مجھے معلوم ہے یہ گفتگو مفادات کے لحاظ سے مفید نہیں ہے، اس سے مالی معاشی مفادات کو ضرب لگتی ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کچھ ذوق ہی ایسا بن گیا ہے، اور اہل نظر کا ذوق ہمیشہ یہی ہوتا ہے، جنہوں نے خالق کو راضی کرنا ہو وہ مخلوق کی ناراضگی پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتے. وہ موحد ہی کیا ہے جو رب کے لیے سب کو ناراض نہ کرنا جانتا ہو. عنوان ہے، یہ الفاظ آپ بھی دہرائیے، معاویہ کا نام ہی فتح و ظفر کا عنوان ہے. اس نے ناکام ہونا سیکھا ہی نہیں، اس نے ناکام ہونا سیکھا ہی نہیں. اس کے نوشتہ تقدیر کے کسی کونے میں شکست کا لفظ آیا ہی نہیں. اس کے نوشتہ تقدیر کے کسی کونے میں شکست کی اصطلاح آئی ہی نہیں. معاویہ اور کامیابی لازم و ملزوم ہے، جس طرح انسان کا جسم اور روح لازم و ملزوم ہے، معاویہ اور کامیابی بھی لازم و ملزوم ہے. جہاں کامیابی ہے وہاں معاویہ ہے، اور جہاں معاویہ ہے وہیں کامیابی ہے. کتنی جنگیں؟ 50 تاریخ ساز مارکوں کا ہیرو، جس میں سے کسی ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی. نوجوانوں یاد کرو، لوگوں نے نوحے اور مرثیے یاد کیے ہیں، تم تاریخ کی یہ صداقتیں یاد کرو اور ایسی یاد کرو کہ حشر تک نہ بھولنے پائیں. معاویہ نے بے شک اپنے بیٹے کو جانشین نامزد کیا، معاویہ نے اپنے بیٹے کو بے شک جانشین نامزد کیا، لیکن یہ سنت علی تھی. میں نے رات بھی کہا معاویہ نے وہی کیا جو جس کی بنیاد حضرت علی نے رکھی تھی. حضرت علی نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، معاویہ نے بھی اپنے بیٹے کو نامزد کیا. اب کوئی کہتا ہے کہ حسن تو معصوم تھا لیکن یزید بدنام تھا. قرآن کی کس آیت میں ہے کہ وہ معصوم ہے اور یہ مغضوب ہے؟ تاریخ ہے نا، تاریخ لیے پھرتے ہو نا، تو تاریخ کا اگر کوئی کونا لے کر تم حضرت معاویہ پر تنقید کا راستہ نکالو گے تو پھر کوئی اسی تاریخ کا ایک رخ لے کر حضرت علی پر بھی تنقید کا راہ پیدا کر لے گا. علی کو تنقید سے بچانا چاہتے ہو تو معاویہ کے خلاف بدزبانی کرنا چھوڑ دو. رہا ابن معاویہ کا معاملہ، ابن معاویہ کو سمجھنے کے لیے میں یعقوبی سے کیوں پوچھوں، میں توسی سے کیوں پوچھوں، میں کلینی سے کیوں پوچھوں، میں باقر مدرسی سے کیوں پوچھوں؟ میں ان سب مورخین کو صہیونی لابی کا در خرید ایجنٹ سمجھتا ہوں. میرے نزدیک اصحاب رسول کی عظمت کو سمجھنے کے لیے نہ ان کا قلم معیار ہے، نہ ان کی تحریر معیار ہے، نہ ان کی کتابیں معیار ہیں. میرے نزدیک اصحاب رسول کی عظمت کو سمجھنے کے لیے قول رسول معیار ہے، اور قول رسول یہ ہے کہ میری تربیت یافتہ میری سمجھیں جن کو ملی ہیں وہ سب کے سب عدل اور انصاف کا معیار ہے. معاویہ عدل کا معیار نہ ہوتا تو ابو بکر اس پر اعتماد نہ کرتا، معاویہ انصاف کی کسوٹی پہ پورا نہ اترتا تو فاروق اعظم اپنی خلافت میں ان پر اعتماد نہ کرتے، عثمان بن نورین ان پر اعتماد نہ کرتے. جن پر صدیق و عمر عثمان نے اعتماد کیا ہے اس کو بھی ہم سچا سمجھتے ہیں، تو پھر جس معاویہ نے اپنے بعد اس امت کی قیادت کے لیے نام پیش کیا ہے اس نام کے لیے بھی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں،
تاریخ پر اعتماد کرنے کے بجائے معاویہ کے انتخاب اور معاویہ کے فیصلے پر اعتماد کرنا ہوگا۔ آج اگر کوئی غلط کار اور بدکار آدمی کسی علاقے سے منتخب ہو جائے، اس علاقے والوں کو تانا ملتا ہے کہ تم نے غلط کیا، لیکن جن حالات میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، امام غزالی کے بقول اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور خدا کی کروڑوں رحم کہوں شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب پر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے کچھ عرصہ پہلے اکوڑا خٹک میں کانفرنس میں شرکت کے لیے جب میں وہاں حاضر ہوا، وہ علیم تھے، میں ان کی مزاج کرسی کے لیے حاضر ہوا، اور اس سلسلے میں نے ان سے پوچھا، وہ اللہ کی عدالت میں پہنچ چکے ہیں، ہم سب نے اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جن لوگوں نے معاویہ کے فیصلے پر اعتراض کیا ہے وہ اپنی عاقبت کی فکر کریں، وہ مجھے اللہ کی عدالت میں ملزم نظر آتے ہیں، وہ مجھے اللہ کی عدالت میں مجرم نظر آتے ہیں۔ جن حالات میں معاویہ نے اپنی جانشینی کا فیصلہ کیا ہے، ان حالات میں اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو منافق نابی اس امت کو ریزہ ریزہ کر دے، یہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ اب اگلی بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہجرت کا 7واں برس، جب ابن معاویہ مسند اقتدار پہ آئے، یاد رکھیے عزیز نوجوان، کسی عظیم انسان کا مظلوم ہو کر ذبح ہو جانا اس کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا کوئی عظیم بھی مجرم ہو۔ جس طرح کے عثمان ابن عفان جیسے عظیم انسان کا مظلومیت کے ساتھ ذبح ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں علی بھی شامل تھا، اسی طرح حضرت حسین کی مظلومیت کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ کوئی اور عظیم بھی مجرم ہو۔ رابطی لالی کا ہدف یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کی آڑ لے کر امت مسلمہ کو مرتد ثابت کرے اور یہ منواؤ کہ آل رسول ذبح ہوتی رہی، آل رسول کے خانے جلتے رہے، آل رسول کے پردے نوچے گئے، آل رسول کے بچوں کو ذبح کیا گیا، ان پر پانی بند کیا گیا، اور انہیں اونٹ کے ننگی پشت پر بچھا کر شام تک سفر کرایا گیا۔ جھوٹو اور قذافوں کے اماموں، اونٹ کی ننگی پشت پر عراق سے شام تک سفر کرواتے ہو، افسانہ نگاری کی کوئی حد ہوتی ہے؟ تم اونٹ کی خالی پشت پر بیٹھ کر مجھے درہ آدم خیل تک تو جا کے دکھاؤ ذرا، منہ مانگا انعام دوں گا، منہ مانگا۔ تم رسول کی بیٹیوں کو اونٹوں کی ننگی پشت پر ثابت کرتے ہو تاریخ کے من گھڑت حوالوں سے، تاریخ کے مصنوعی ٹوٹکوں سے، بظاہر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ وہ اتنے مظلوم تھے کہ انہیں اونٹ کی ننگی پشت پر بچھا کر شام تک سفر کرایا گیا۔ تم ذرا بیٹھ کر دکھاؤ مجھے۔